یہ خالد بھی پتھر کا پجاری ہے، یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا، جب کلمے کا نور سینے میں اترا، جب ایمان کا نور سینے میں اترا، تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا۔ موتا کی جنگ ہو رہی ہے۔ موتا مدینہ سے کوئی 700 میل کے فاصلے پر ہے۔ اردن میں ایک جگہ ہے موتا، جہاں روم 1 لاکھ ہیں اور مسلمان 3000 ہیں۔ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت، نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ، وہ اگر بھی حق ہوتا ہے، وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے۔ یہ 3 وصیت کر کے جائیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں، جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور وہاں جو شہداء ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی، ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی۔ تو ایک لمبا چوڑا میدان ہے اور 3000 کے لشکر کے آگے 1 لاکھ آگے۔ تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں 700 میل کا فاصلہ ہے، تو مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ایک دم کہا، وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا 700 میل دور۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ آئے ہے۔ جعفر کی عمر تھی 33 سال۔ جب یہ آگے بڑھے تو ان کو بچے یاد آ گئے، 3 بچے، اون، عبداللہ، محمد۔ ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے عبداللہ بچے، جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے۔ ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے، ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے ہے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بیوی اسما بنت عمیس 21-22 سال کی عمر تھی۔ تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بشری چیز ہے، یاد آ گئے۔ ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کے 4 پاؤں کاٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑوں۔ پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا، یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها کفرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ آج روم تیار ہو جاؤ، آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے، اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے میں آ رہا ہوں، تو میرے استقبال کو تیار ہو۔ اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کاٹ دیا، تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہیں وہ بازو بھی کاٹ دیا، تو کٹے بازوں سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے وار کر کے پھینک دیا۔ تو آپ نے کہا جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ تیسرے سردار کے شہادت پر جھنڈا گر گیا، آپ خاموش ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انصاری، جنگ بدر کے صحابہ میں سے، وہ عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا تو ہی اٹھا لے، تو ہی اٹھا لے۔ کہا میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو، میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو۔ تو بیچ میں ایک آدمی، پتہ نہیں کون آدمی، تاریخ خاموش ہے، بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے۔ تو سب نے کہا ہاں 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 خالد کو دیا جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، یہ ان کی پہلی جنگ تھی، پہلی جنگ، پہلی، ادھر مسلمان ہوئے، ادھر یہ جنگ آ گئے۔ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، کسی پرانے جنگ بدر والے، احد والے کو جھنڈا دیا جائے۔
تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، خالد خالد خالد۔ تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو یوں نیام سے یوں کیا نا، جب تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا اور اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی، اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ جب یہ مر رہے تھے تو رونے لگے، کہنے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں، پر میں آج بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو علماء لکھتے ہیں خالد بن ولید 100 کی بجائے 1000 جنگ میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑے آ گیا۔ تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے کہا اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ یہ پتھر کے پجاری سیف اللہ کہلائے، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنى، 1.25 لاکھ انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کروں گا، سب کے لیے وعدہ۔ اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی۔ تو میرے بھائیو غلام رسول بنو، غلام رسول بنو۔ غلامی رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں۔